میں صرف کچھ چیزوں کی یقین دہانی یہ کرانا چاہوں گی کہ انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا. یہ جو خبر پھیلی کہ انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا جا رہا ہے، یہ سراسر غلط خبر تھی. کچھ ایپس کی چند سروسز، کیونکہ وہ ڈاؤن لوڈنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی ان سروسز کی، تو بہت زیادہ پاپولیشن آبادی جو ہے پاکستان کی، اس نے وی پی اینز پہ آپریٹ کرنا شروع کیا. جب آپ وی پی این پہ آپریٹ کرتے ہیں، میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ جب انٹرنیٹ آتا ہے، اور انٹرنیٹ میں ہر ملک کی ٹیریٹری میں سی ڈی اینز ہوتے ہیں. وہ جو سی ڈی اینز ہوتے ہیں وہ آپ کی جو لوکل کیشز ہوتے ہیں، وہ عوام کو آپ جب سٹریم کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کوئی ویڈیو سٹریم کی ہے تو وہ آپ کو لوکل سی ڈی این سے آ رہی ہوتی ہے. سی ڈی این کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورکس ہوتے ہیں اور یہ لوکل کیشز جو ہیں ان کو سیوڈ رکھتے ہیں. تو جب آپ کوئی ڈاؤن لوڈ تصویر کرتے ہیں، آپ کوئی ویڈیو سٹریم کرتے ہیں، تو وہ آپ کو لوکل نیٹ ورک سے اویلیبل ہو رہی ہوتی ہے، سرحد پار سے انٹرنیٹ سے اویلیبل لائیو انٹرنیٹ پہ نہیں ہو رہی ہوتی. اور میجورٹی بینڈ وڈتھ پاکستان کی یہ سی ڈی اینز چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لوکل کیشز سے آ رہی ہوتی ہے. مگر جب آپ وی پی این آن کرتے ہیں تو جو سی ڈی این ہے، جو لوکل کیشے ہے جس سے آپ کو انٹرنیٹ آ رہا ہے اور آپ کی ساری سروسز آ رہی ہیں، اس کو بائی پاس کر کے آپ لائیو انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور لائیو سرور پہ چلے جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ کیشز استعمال کرنا بند کرتے ہیں اور لائیو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو پورے لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے فون پہ وی پی این آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دور کے سرور سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ لیٹنسی بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح آپ لوکل جو کیشز ہیں، جو لوکل آپ کو سروسز اویلیبل ہیں، اس کو آپ بائی پاس کر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑا، وہ ایک نیچرل ٹریفک کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ایک دو دن انٹرنیٹ کی رفتار میں سلو ڈاؤن دیکھی. لیکن میں آپ کو حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ حکومت پاکستان نے نہ انٹرنیٹ بند کیا نہ سلو کیا. جو سوشل میڈیا پہ باتیں چلیں، اگر اس کے علاوہ آج یہ معاملہ حل ہو چکا ہے، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں انکمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ بات کروں. ہم بہرحال دن رات لگے رہے، ہم نے ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے بات کی، پوچھا، مختلف انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے بات کی، اور اگلے ہفتے بھی میں نے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز اور ٹیلی کام کی گزارش کی ہے ان کو ملنے کی. پی ٹی اے سے بھی گزارش کی ہے، پی ٹی اے نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے ساری چیز میں. ہم نے گزارش کی ہے کہ ہم پھر سے مل کے بیٹھیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم آنے والے وقتوں میں اس کو یقینی بنائیں کہ اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہمارے جو عام یوزر ہے اس کو کبھی نہ ہو. تو یہ کچھ ایکسپلینیشن تھی جو کہ میرا خیال تھا کہ ضروری ہے کہ میں عوام تک پہنچا سکوں، کہ ایک جو آواز اٹھی کہ شاید حکومت نے کسی آواز بندی کے لیے کسی وجہ سے انٹرنیٹ تھروٹل کیا ہے، تو اس میں قطعاً سچائی نہیں تھی. اور میں آخر پہ آپ سب کو اتنا ضرور کہوں گی کہ ہمیں بہت ذمہ داری سے پاکستان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو ہماری جو انڈسٹری کو سب سے زیادہ چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ ہماری پرسیپشن ہوتی ہے کہ پاکستان کی پرسیپشن کیا ہے. ایک زمانہ تھا جب سیکیورٹی پرسیپشن کا ایشو، سیکیورٹی کا مسئلہ تھا پاکستان میں. آپ کو یاد ہوگا ٹیررزم 2013 میں کتنا ہوتا تھا. پھر 4 سال میں وہ ٹیررزم ختم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی، بجلی واپس آئی، گیس واپس آئی، پاکستان کا جی ڈی پی بڑھ کے 6.1% پہ چلا گیا. اسی طرح آج انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک بہت بہت کرٹیکل چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بہت رسپانسبلی، اس کی ذمہ داری سے بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو تو کم ہوتا ہے مگر عام شہر میں بیٹھے ہوئے بچے کو، جو کہ اپنے گھر کے لیے، وہ بچی جو اپنے گھر کے لیے فری لانسنگ کر کے روزگار کما رہی ہے، ان کو بہت نقصان ہوتا ہے. انڈسٹری کو انویسٹمنٹ لانے میں مشکلات پیش آتی ہیں جب پاکستان کی پرسیپشن ہرٹ ہوتی ہے. میں اس بات کو بالکل مانوں گی کہ ہمارے اسٹرکچرل مسائل بھی ہیں، بینڈ وڈتھ میں کنجیشن بھی ہے. ہم ان تمام چیزوں کو جیسے میں نے آپ کو بتایا بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ٹیلی کام سیکٹر کی ہیلتھ کا ایشو تھا، ان کے ریونیوز
بہت زیادہ کنسٹرینڈ ہیں. ان کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر سکیں. تو حکومت پاکستان دیکھیں, جب ہم اتنا زیادہ, میں نے آپ کو بتایا, بجٹ بھی لگا رہے ہیں, پالیسی بھی بنا رہے ہیں, دن رات کام بھی کر رہے ہیں, ڈیجیٹائزیشن کے اوپر بھی چل رہے ہیں, ہمارے سیٹرڈے سنڈیز بھی آن ہیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, 7 دن 24 گھنٹے جب ہم اس کی فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں, تو میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ اس بات کی, میں آپ کو یقین دہانی دلاؤں گی کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ہم انڈسٹری کی سپورٹ میں, انڈسٹری کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ہمیشہ کھڑے رہیں گے. ہمیں بہتر مارکیٹنگ میں انویسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی, انڈسٹری کے لیے بہتر ہیومن ریسورس اویلیبل کرنے میں کی ضرورت پڑے گی, انفراسٹرکچر اویلیبلٹی کی ضرورت پڑے گی, ریلائبلٹی کی ضرورت پڑے گی. حکومت پاکستان انڈسٹری کے ساتھ, اپنے نوجوانوں کے ساتھ اور آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے لیے آپ کو سب سے آگے لیڈ لیتی ہوئی نظر آئے گی. بہت شکریہ. جہاں تک منسٹری کی بات ہے, دیکھیں, جب منسٹری کی آپ بات کرتے ہیں تو منسٹری نہ بند کی جا رہی ہے, نہ اس کو کسی کے حوالے کیا جا رہا ہے, نہ اس کو کسی کمیشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ ایک نیوز میں بات آ گئی. پاکستان حکومت, وزیر اعظم صاحب کا ایک بہت زیادہ یہ ویژن ہے کہ ہم کس طرح حکومت کو منیمائز کر سکتے ہیں اور اس کے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے رائٹ سائزنگ کی بات کی, اور تمام 40 منسٹریز کی رائٹ سائزنگ کے اوپر کمیٹی بیٹھ رہی ہے جو کہ رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے. ہم نے اس لیے آئی ٹی کو پہلے والنٹیئر کیا کیونکہ ہم آئی ٹی کی رائٹ سائزنگ اور ریسٹرکچرنگ آلریڈی کر رہے تھے ایز اے منسٹری. ہمارے 11 ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کی ہم ری اسکوپنگ کر رہے تھے. مختلف اوقات پہ یہ ڈپارٹمنٹس بنے, کچھ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں رہی, کچھ نئے ڈپارٹمنٹس ایڈ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, ٹیکنالوجی بدل رہی ہے. اس کی وجہ سے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ رائٹ سائزنگ کرنا میرے خیال سے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم ایفیشینٹلی منسٹریز کو چلا سکیں, وہ کیپیبلٹی لا سکیں جس کی آج منسٹریز میں ضرورت ہے. تو میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گی کہ نہ منسٹری بند ہو رہی ہے, نہ کسی کے حوالے ہو رہی ہے, نہ کہیں جا رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے بلکہ یہ کہا ہے کہ نئے ڈپارٹمنٹس کی جہاں ضرورت ہے وہ ضرور بتائیں. اس میں ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ایک نیشنل ڈیجیٹائزیشن کمیشن کے ذریعے, کیونکہ یہ چیز صوبے میں بھی ہونی ہے, ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی, تو کیونکہ صوبوں کی بھی سپورٹ چاہیے تو وزیر اعظم صاحب یہ کمیشن ہیڈ کریں جس میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی ہوں, تمام بڑے اداروں کے ہیڈز بھی ہوں, تاکہ ایک انٹیگریٹڈ طریقے سے ہم نیشنل ڈیجیٹائزیشن کی طرف بڑھ سکیں. تو وہ کمیشن اس لیے بنایا جا رہا ہے. اب میں آپ کو آخری بات پہ دوبارہ آ جاتی ہوں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے, دیکھیں میں نے آپ کو بڑی کلیئرٹی سے ایکسپلین کیا کہ انٹرنیٹ کی بندش, کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس نے انٹرنیٹ بند کر دیا, کوئی کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں گیٹ ویز پہ کیا لگایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے. میں ایک دفعہ پھر ایکسپلین کرنا چاہوں گی, پاکستان کے اندر اور دنیا میں ہر جگہ پہ جو انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے وہ لوکل کانٹینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس کے ذریعے, کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورکس کے ذریعے وہ لوکلی اویلیبل ہوتا ہے. کیشز اسٹور ہوتے ہیں CDNs کے اندر.